میرا نام نسرین عسکری ہے، اور آج کی جو نمائش ہے، آج کی جو شام ہے، وہ سندھ کے ملبوسات کے نام ہے۔ چونکہ کئی سالوں سے مجھے یہ شوق تھا کہ میں بھرت یعنی دستکاری، بھرت اور دیگر اشیاء جو کپڑے سے بنائے جاتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں وہ جمع کروں اور ان کو اسٹڈی کروں اور ان پر لکھوں۔ تو اسی نظریے سے میں نے کلیکٹ یعنی جمع کرنا شروع کیا، اور اس کی ابتدا دراصل ایسے شروع ہوئی کہ میں کراچی سے ایک پرائیویٹ کلونیل اسکول سے یونیورسٹی آف سندھ گئی میڈیسن پڑھنے، اور اس وقت جو میرا تجربہ رہا ایسا کٹھن تھا اور ایسا وسیع تھا، کیونکہ میں نے لوگوں کو اندرونی سندھ سے دیکھا، خواتین کو اپنی پوشاک میں دیکھا، اور میں نے یہ چیزیں کبھی نہیں دیکھی تھیں اور کبھی میں نے ان کا تجربہ حاصل نہیں کیا تھا۔ پورے صوبے سے خواتین آتی تھیں، اسپتال نزدیک تھا کالج کے پاس، اور وہ جو پہنتی تھیں وہ ان کی شناخت تھی۔ اگر میں کسی خاتون کے پاس جاتی اور کہتی کہ بی بی آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں، کیا علاج کے لیے آئی ہیں، اور اگر علاج کے لیے آئی ہیں تو کتنے عرصے سے آپ کو یہ مسئلہ ہے، اور آپ نے جو اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھا ہوا ہے، بیٹا ہے آپ کا، اس کے گال پر جو ڈریسنگ کی ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے اور کہاں سے آئی ہے اور کیوں آئی ہے۔ تو تقریباً 1 یا 2 منٹ گزر گئے، خاتون کے چہرے پر ایک عجیب غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرا وقت ضائع کر رہی ہیں یہ فضول سوال کر کے۔ سر سے چادر اتاری اور کہا کہ یہاں بیٹھے آپ، میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ ایسے پالتی پالتی کر کے بیٹھی، چادر اپنے گود میں رکھی اور مجھے کہا دیکھو اس چادر کو، دیکھو یہ میرا وجود ہے، اس میں میرا نام ہے، اس میں میری سہاگ کی نشانی ہے اور میرے بچوں کی نشانی ہے، سمجھو، سوال جواب مت کرو، زبان مت چلاؤ، آنکھوں سے کام لو۔ تو میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا آپ کی چادر کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا یہی تو بات ہے نا، تم کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا میں تو شہر کراچی سے آئی ہوں۔ اچھا، تم شہر کراچی سے آئی ہو، اسی لیے تمہارے بال کٹے ہوئے ہیں، تم شہری ہو؟ میں نے کہا جی میں شہری ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ کو بیچ میں پھول نظر آ رہا ہے نارنگی رنگ کا، جس میں 8 پتیاں ہیں، یہ پھول جو ہے یہ کھوسا بلوچ عورت کا پھول ہے، یہ پھول کوئی نہیں پہن سکتا، صرف ایک کھوسا بلوچ عورت پہن سکتی ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ جو 4 لال پھول ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، سیدھے ہاتھ 3 کالے پھول میرے بیٹے ہیں۔ آج رات کو یا کل رات کو یا پرسوں رات کو ایک کالا پھول ادھیڑا جائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہتی ہے میرا بیٹا اپنی موت کا سامنا کر رہا ہے، تو 3 پھول میں سے 2 پھول ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے بخشا تو پھر یہ پھول دوبارہ دوپٹے پہ آ جائے گا، چادر پہ آ جائے گا۔ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں نے کہا بالکل آ رہی ہے اماں جی، مجھے بالکل سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا اب تم جاؤ اور میں بھی جاتی ہوں، یہ کہہ کے وہ چل پڑی۔ وارڈ کے دروازے تک پہنچی اور ایک دم سے گھوم کے میری طرف دوبارہ آئی۔ میں پھر ڈر گئی، میں نے کہا پتہ نہیں اماں جی کیا بات کریں گی، کیا کہیں گی۔ یہ چونکہ کھوسا بلوچ تھی تو جیسے میں نے کرتے میں یہ ایک جیب پہنا ہے، ان کے پاس بھی ایک جیب تھا، تو انہوں نے ہاتھ ڈال کے کافی عرصے تک یوں 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 کر رہی تھیں، ہیم کے قریب، کنارے کے قریب۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہہ رہی ہے میں تمہارے لیے ایک رومال ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ مجھے تحفہ دیں گی؟ تو کہتی ہاں میں تمہیں تحفہ دوں گی۔ انہوں نے ایک لال رنگ کا چوکور ٹکڑا نکالا، اس کے ایک کونے پہ کھوسا بلوچ کا پھول تھا۔
اس نے مجھے کہا 25 سال کے بعد تمہاری بیٹی کا بیاہ ہوگا۔ میں نے کہا 25 سال تو بہت زیادہ ہے، بوڑھی ہو جائے گی وہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی شادی دیر سے ہوگی۔ میں نے سوچا کہ دیکھو اس کی سوچ کیا ہے، اور تم اس کی طرح پھول اس کونے میں بنانا، اور اس کی جہیز کا پہلا کپڑا یہ رومال ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔